سب احباب مل کر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام سب مل کر پڑھیں اور زور سے پڑھیں۔ الصلاۃ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں۔ کتنی حسین بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی توجہ ہے، ادھر توجہ رکھو، یہ جو پیچھے بیٹھے ہیں آگے آ جائیں گے، آگے آ جائیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ سبحان اللہ۔ ہم جب اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، جس طرح ہم یاد کرتے ہیں اس طرح ہمیں اللہ نہیں یاد کرتا، بلکہ اللہ کا یاد کرنا یہ ہے کہ ہمارا جو ہے وہ چرچا ہو جاتا ہے، اس کی توجہ ہماری طرف ہوتی ہے، اس کی رحمت کا نزول ہماری طرف ہوتا ہے، ہم لوگوں میں باعزت ہو جاتے ہیں، صاحب وقار ہو جاتے ہیں، صاحب احترام ہو جاتے ہیں۔ تو جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، تو اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے، جو میری یاد سے دوری اختیار کرتا ہے، میں اس کی معیشت کو، اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں۔ بات سمجھ آ گئی کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کو سکون قلب نصیب ہوتا ہے، اس کے گھر میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ صاحب احترام ہو جاتا ہے، وہ قدر والا ہو جاتا ہے، وہ جدھر بھی جاتا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن جو رب کی یاد سے غافل ہوتا ہے اس کو وہ مقام نہیں ملتا، تو یہ اس کے رب کی یاد کا بندے پر فضل ہے۔ آپ دنیا کی محبت، دنیا کی یاد میں ایسا کوئی ثبوت ملتا ہے کہ آپ جس شخص کو یاد کر رہے ہیں وہ آپ کو ہمدم اسی وقت یاد کر رہا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی محبت کو دیکھیں، اس کے پیار کو دیکھیں، اس کی رحمت کو دیکھیں، اپنے بندے پر وہ جب کرم کرتا ہے، جب بندہ اس کو یاد کرتا ہے اسی وقت اپنے بندے کو یاد کرتا ہے۔ دنیا میں یہ مثال کہیں ملتی ہے کہ آپ اپنے دنیا کے محبوب کو یاد کریں اور اسی وقت وہ آپ کو یاد کریں، ایسی نہیں ہو سکتا۔ آپ اس کی یاد میں تڑپ رہے ہیں، وہ آپ کو ہو سکتا ہے یاد ہی نہ کر رہا ہوگا، لیکن جب بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے اسی وقت رب بھی اس بندے کو یاد کرتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث مبارکہ ہے اس کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے
فرماتے ہیں حضور کے صحابی ہیں، توجہ ہے، بات سمجھا رہی ہے؟ حضور کے صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کلمتان خفیفتان، کہ دو جو کلمے جو ہیں وہ زبان پر بہت ہلکے ہیں، جب آپ ان کی ادائیگی کر رہے ہیں تو فرمایا کہ کیا وہ بہت ہلکے ہیں، اور پھر فرمایا کہ خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور میزان میں بھاری ہیں، جب آپ ان کی ادائیگی کرتے ہیں تو وہ ہلکے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب قیامت والے دن حساب و کتاب ہوگا تو فرمایا وہ باری ہیں، بات سمجھا؟ اور رحمان کو بہت محبوب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ بہت کیا ہے، محبوب ہیں، پیارے ہیں، وہ کون سے کلمے وہ یاد رکھیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم، سب پڑھیں مل کر، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم، ان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ زبان میں ادائیگی میں بہت ہلکے ہیں، لیکن میدان میں جب قیامت والے دن حساب و کتاب ہوگا، بندے کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، تو اس وقت یہ کلمے بھاری ہوں گے۔ تو ایک جگہ اور آتا ہے، میں نے پڑھا ہے کہ جو آدمی جس کی رزق میں کمی ہو، برکت نہ ہو، اکثر یہ ہوتا ہے نا، گھر میں ہم شکایت کرتے ہیں ہمارے گھر میں جو ہے وہ برکت نہیں ہے، ہم بہت مال کماتے ہیں لیکن اس میں برکت نہیں ہے، ایسے کما کما کے سامان گھر میں لا کے تھک گئے ہیں لیکن برکت نہیں ہے۔ تو ایک جگہ میں آتا ہے کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ، یہ نوٹ کر لیں اس بات کو، 100 مرتبہ اس کو پڑھتا ہے نماز فجر کے بعد، یا نماز فجر کی سنتوں کو ادا کرتا ہے، پھر یہ 100 مرتبہ ان کا نماز کو پڑھتا ہے، ایک تسبیح، تو اس کے گھر میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کا جو رزق ہے اس کو وافر مقدار ہے۔ بات سمجھا؟ اکثر آپ یہی آ کے جو شکایت کرتے ہیں ہمارے گھر میں جو ہے وہ برکت نہیں ہے، تنگی ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، پیسے ہوتے ہیں پتہ نہیں کدھر لگ جاتے ہیں، تو فرمایا کہ جو صبح کے وقت جو 100 مرتبہ اس کو پڑھتا ہے اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھیں، کیا پڑھتا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ تو ان چیزوں کو یاد کر لیں۔ تو پھر ایک اور جگہ جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ ذکر کی، بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے یہ ذکر کی فضیلت ہے، ایک تو انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے، اس کو سکون نصیب ہو جاتا ہے، دوسری جو چیز ہے اس کے گھر میں جو ہے وہ برکتوں کا نزول کیا ہوتا ہے، وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو بندہ جب دعا کرتا ہے اور کس وقت اس کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، اور وہ کون سا لمحہ ہے، کون سا ٹائم ہے جو اس کی بارگاہ میں اگر دعا مانگی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ یہ بھی سن لیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کو بھی حضرت ابو ہریرہ جو حضور کے صحابی ہیں وہ روایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حدیث ہوتی ہے جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس بات کو بیان کیا ہو، جو کام کیا ہو، جس کام کا حکم دیا ہو، اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں۔ پھر ان کے مراتب ہیں، بات سنیں توجہ کے ساتھ، اگر باتیں کرنی ہے تو باہر کر کے آیا کریں، ٹھیک ہے نا، توجہ کے ساتھ سنیں، جب ادھر آتے ہیں تو پھر سنا کریں، ٹھیک ہے۔ لنگر جو ہے وہ جب دعا ہوگی مل جائے گی، لیکن یہ جو لنگر ہے نا، یہ قرآن و حدیث والا، یہ بھی لے کے جائے گا۔ یہ جو سارا کچھ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ دین کی کو بات دے دیں، تو ادھر بھی آ کے باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کون سی باتیں ایسی جو رہ جاتی ہیں جو ادھر آگے مکمل ہوتی ہیں، باتیں بعد مکمل کر کے آیا کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثروا دعاء. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ اپنے رب کے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اقرب ما یکون عبد من ربہ کہ بندہ اپنے رب کے قریب اس وقت ہوتا ہے وہو ساجد جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. بات سمجھا کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے اس کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتا ہے اس کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے تو فرمایا کہ اس وقت بندہ اپنے رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے. رب تو بندے کے قریب ہوتا ہی ہے لیکن بندہ رب کے قریب جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے اس وقت قریب ہوتا ہے بندہ جو اپنے رب. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم سجدے کی حالت میں ہو تو پھر کیا کیا کرو. فرمایا فَأَكْثِرُوا دعا اس وقت کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو. بات سمجھا گئی کہ جب تم سجدے کی حالت میں ہو اس وقت رب کی بارگاہ میں کیا کرو کثرت کے ساتھ دعا کیا. اور جب دعا کرو گے تو پھر وہ دعا قبول ہوگی. تو دعا قبول ہوگی تو اس میں آپ کی نیت کا ہونا درست ہے, آپ کا رزق حلال کا ہونا جو ہے وہ رزق حلال کا ہونا ضروری ہے. اگر آپ کا رزق حلال ہے تو آپ کی نیت بھی درست ہے تو آپ اس کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ آپ کو ملے گا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا جو یہ رکھا ہے نا نظام, صبح جب تمہاری آنکھ کھلے پھر نماز پڑھو, پھر دن میں جب تم معیشت میں لگے ہوئے ہو, کاروبار میں لگے ہوئے ہو, اپنے کام میں لگے ہوئے ہو, پھر مسجد سے آواز آ جائے پھر دوڑ کے پہنچ جاؤ, پھر تم عصر کے وقت پہنچ جاؤ, پھر تم مغرب کا ٹائم ہو, جب سونے کا ٹائم آئے پھر ایک مرتبہ تم اپنی بارگاہ میں جو ہے رب کی بارگاہ میں ہے وہ سجدہ کرو. یہ کتنا ایک حسین نظام ہے کہ ایک تم دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہو اور وقفہ کے ساتھ رب بھی تمہیں بلا رہا ہے کہ میری طرف آؤ, میرے در پر سجدہ کرو گے تو سب کام تمہارے درست ہو جائیں. کسی نے کہا تھا کہ خدا کو بھول کے لوگ فکر روزی میں, خدا کو بھول کے لوگ فکر روزی میں, تلاش رزق میں, رازق کا کچھ خیال نہیں, جو دے رہا ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں, ہم رزق کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. تو رزق کون دے رہا ہے؟ رب دے رہا ہے. تو محنت بھی کرو لیکن اس کی بارگاہ میں سر کو جھکاؤ بھی. جب اس کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاؤ گے تو پھر رب بھی عطا کرے گا, اور دنیا بھی بہتر ہوگی, پھر آخرت میں بھی بہتر ہوگی. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف ترغیب دی, اور قرآن پاک میں بھی آتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, کہ جب رب کی بارگاہ میں دعا بندہ کرتا ہے تو اس کو دنیا بھی ملتی ہے اور پھر آخرت بھی ملتی ہے. تو حضور نے بھی ہمیں ترغیب دی کہ دنیا کے لیے بھی دعا کرو اور آخرت کے لیے دعا کرو. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل